جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورک شاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی, ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا, رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے, 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح, 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں بھی تھوڑا سا تعارف بھی کراؤں گا, آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورک شاپ میں شرکت کرنے کے لیے, بیٹھے بھی, میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں, مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3-2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب اب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے, آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو پھر 4:30 بجے ان کو ہم نے جامعہ کے قریب گراؤنڈ میں بھگایا. 18 لڑکے تھے نا. تو میرا خیال یہ تھا کہ میں مولوی ہوں تو سب سے سست میں ہوں گا, یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں, میڈیکل ایک ڈاکٹر بھی ہے ہمارے پاس, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ ہیں بھی. اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسے لال سرخ, پشاور کے ہیں, یہ دمام میں جاب کر رہے تھے, اسپیشل ورک شاپ کے لیے آئے ہیں. تو لیکن جب اندازہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ بھاگنے میں, چپل چرا کے بھاگنے میں تو بہت تیز ہیں, کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگنے میں تو, ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں, چپل وپل کوئی نہیں چراتا بھائی, لیکن ہم ویسے جو ہے نا, یعنی اکثر ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کا سانس, بولو بھائی, 2-4 ایسا ہی تھا نا. جہاں میں کہیں جھوٹ موٹ بولوں تو بتا دیں کہ یار مولوی صاحب یہ غلط بول رہے ہو یار, ایسا نہیں کرو, تو گواہ کے طور پر بٹھایا ہوا ہے. 2-4 قدم چلتے تو سانس کیا ہو جاتا, سے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ
یار ابھی 30-35 سال آپ کی عمر ہے, آپ صبح 4 بجے جب آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ویسے ہی فریش ہوتے ہو, اس وقت آپ 2 قدم جاگنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیر مارو گے دنیا میں بھائی.